وعلیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ رائٹر کا نیم اور ناول کا نیم آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ چلتا ہوا ایک ریسٹورینٹ میں آیا اور ایک چیئر کھینچ کے اس پر بیٹھ گیا۔ ویٹر کو بلا کر کافی کا آرڈر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ویٹر کافی دے کر چلا گیا، پھر کافی پی لینے کے بعد ریسٹورینٹ سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ گھر قریب ہونے کی وجہ سے پیدل ہی گھر کے لیے نکل گیا۔ جب گھر پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا تو گھر خالی تھا۔ وہ گھر دو کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں ایک فیملی رہتی تھی اور اس میں ایک کچن بھی ہے جو صرف وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک کمرہ بھی اسے اپنے دوست نے کرائے پر ہی دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا، کمرہ چھوٹا سا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا، پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور ماضی کی باتیں اس کے کانوں میں ابھی بھی گونج رہی تھی۔ میں شادی کروں گی تو صرف عمر سے مجھے عزت دے گا، شان دے گا، اونچا گھر دے گا۔ تم کیا دو گے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا بول رہی ہو ہنسا؟ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ ہاں وہ جھوٹ تھا۔ میں تم سے پیار نہیں کرتی ذوحان ہمدانی۔ ہنسا آج اس کو اس کے نام کے ساتھ سرنیم سے پکار رہی تھی۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کیوں؟ حیثیت کیا ہے تمہاری؟ آج پہلی بار وہ اس پر ایسے چلا رہی تھی۔ میں مر جاؤں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جا پلیز ہنسا۔ بس تم یہ کہو کہ تمہیں مجھ سے پیار ہے۔ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گا، پلیز ہنسا۔ میں مر جاؤں گا تو مر جاؤ۔ ہنسا آنکھیں میچ لی تھی مگر ذوحان نے وہ عمل شاید نہیں دیکھا تھا۔ موبائل کے فون کی مسلسل گھنٹی بجنے کی آواز پر ذوحان جیسے ہوش کی دنیا میں آیا اور موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس پر میسج آیا ہوا تھا، کوئی اسد نام کا، کل صبح مجھے تم سے ملنا ہے ذوحان۔ اس نے پھر اوکے لکھ کر رپلائی کر دیا اور فون کو سائڈ پہ رکھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا ہنسا، تم نے اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے، اور بابا ماما آپ بھی تو ساتھ نہیں دیا آپ نے میرا، کہہ دیا۔ شکل مت دکھانا، بس ایسا ہوتا ہے کیا؟ پھر اٹھ کے وہ فریش ہونے چلا گیا تھا اور فریش ہو کر واپس آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ اٹھ جاؤ بیٹا، تمہارے ابو تمہارے انتظار کر رہے ہیں کھانے پر۔ بسترے پر پڑے وجود نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور آنکھوں کو مسلتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ جلدی آنا، ماریہ بیگم کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جی امی، بس ابھی فریش ہو کر آئی، مائرہ کہتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی۔ وہ سب خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد حسن صاحب نے مائرہ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بات کا آغاز کیا۔ بیٹا کیا خیال ہے، کب آ رہی ہے آفس؟ حسن صاحب ماریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے جو اسے گھور رہی تھی۔ اب امی کو منا لے، پھر میں تیار ہو کر جاؤں گی۔ انہوں نے ہی روک رکھا ہے مجھے، مائرہ منہ بنا کر بولی تھی۔ ہاں تو صحیح کہتی ہوں، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا پڑھائی پوری کی ہے، کچھ آرام تو کر لو، پھر چلی جانا آفس۔ ماریہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے، جو ماں بیٹی کی مرضی، پھر اگلے مہینے سے کر لینا جوائن۔ حسن صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ چابی اٹھا کر باہر جانے چل پڑے تھے۔ مہیرہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ حسن صاحب اور ماریہ بیگم نے لو میرج کی تھی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ بیٹے کا نام ساحل تھا، جبکہ اسے 6 سال چھوٹی بیٹی مائرہ تھی۔ ساحل 15 سال کی عمر میں کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا تھا، جبکہ مائرہ کی پیدائش کے وقت ڈاکٹر نے کہا تھا ماریہ اب دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ حسن صاحب بہت بڑے بزنس مین تھے، بڑے بزنس مین میں سے ایک حسن صاحب بھی تھے۔ اس نے اپنی محنت سے اس مقام کو حاصل کیا تھا۔ ٹھیک ہے ابو، مائرہ اداسی سے بولی تھی۔ کیا امی؟ اب اس قید میں کب تک رہوں گی میں؟ مائرہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا اور میرا کیا؟ مائرہ بیگم خفگی سے بولی تھی۔ اور میری ماں ناراض ہو گئی؟ اچھا سوری مما، میں سمجھتی ہوں، میں سمجھی میں اکیلی ہوں، مائرہ شرارت سے بولی، جس پر ماریہ بیگم ہنسنے لگی تو دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ یار جاب مل جائے تو تمہاری جان بھی مجھ سے چھوٹ جائے گی۔ کیا جان لگا رکھا ہے یار، میں اپنے دوست کے لیے اتنا نہیں کر سکتا؟ حسن نے ذوحان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، پر کب سے تمہارے ساتھ ہوں، تم پر بھی اتنا بوجھ نہیں بننا چاہتا؟ کیوں؟ تم مجھ سے بنگلہ تھوڑی مانگ رہے ہو، اور تم ضدی بہت ہو، ایک تو گھر بھی نہیں ہے، اوپر سے نخرے۔ اسد اس کو دیکھ کر بولا تھا، جس پر وہ مسکرایا۔ اسد ذوحان کا اسکول لائف کا دوست تھا، یہ دونوں کی یونیورسٹی تک دوستی ساتھ چلی تھی۔ اچھا ایک جگہ انٹرویو ہے، دیکھنا اگر جانا ہے تو جانا، دعا کرنا کہ جاب مل جائے۔ ذوحان اٹھتے ہوئے بولا تھا، میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسد ذوحان کو یقین دلاتے ہوئے بولا تھا، ٹھیک ہے یار، شام کو ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسد کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتے چلا گیا۔ آج اس مہینے کا ایڈوانس بھی دینا ہے، ورنہ وہ خروج سے دیر ہی نہ کرتے نکالنے میں، اور میرے پاس گھر بھی نہیں ہے۔ ذوحان بڑبڑاتے ہوئے آگے چل دیا تھا۔ ذوحان آفس پہنچا، انٹرویو کے لیے آدھا گھنٹے کے انتظار کے بعد اس کا نمبر آیا۔ وہ آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ ذوحان دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر آیا تھا۔ کم ان، اندر سے آواز آئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ ایک 40-45 سال کا آدمی باس کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، مگر لگتا ایسا تھا کہ 20-25 سال کا ہے۔ السلام علیکم ذوحان نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ مقابل بیٹھے شخص نے بھی خوش دلی سے جواب دیا تھا، بیٹھو۔
حسن صاحب نے سامنے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، ہاں تو مسٹر ذوحان ہمدانی آپ یہ جاب کرنا چاہتے ہیں؟ جی۔ ذوحان کو حسن کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیوں جاب کیوں کرتے ہیں؟ ذوحان حیران ہو کر ہوا تھا اس سوال پر، مطلب بھائی یہاں بات نہیں کہ تم جاب کر رہے ہو؟ حسن صاحب نے حیرانگی سے کہا تھا، نہیں۔ ذوحان حسن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، اوکے کیا کر سکتے ہیں ہماری کمپنی کے لیے؟ سر اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، آپ کو مایوس نہیں کروں گا اور اپنی محنت سے آپ کو امپریس کر دوں گا، اور میں پوری کوشش کروں گا آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی۔ ذوحان کہتے ہوئے بولا تھا، ہاں مگر ابھی تو آپ کی عمر بھی لگ بھگ 19-20 سال ہے۔ حسن اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ تم کچھ کر سکتے ہو، عمر جتنی ہو ہمت محنت سے کام ہونا چاہیے۔ ذوحان ایک جذبے کے عالم میں بولا تھا، اس کے اس بات پر حسن صاحب کو اپنا بیٹا یاد آیا، وہ بھی ایسا ہی تھا۔ حسن صاحب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، سر میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ ذوحان کی آنکھوں میں نمی دیکھتے بولا تھا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اتنے میں ذوحان کی موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ ذوحان معذرت کرتے ہوئے فون کان سے لگا کے، آج شام تک اپنا سامان لے کر جاؤ، مجھے نہیں چاہیے ایسے کسٹمر۔ آگے سے غصے سے بولا گیا، میں آپ کو دے دوں گا پیسہ اس ہفتے کے اندر، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہیلو ہیلو کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ ذوحان کے چہرے پر پریشانی سے آواز آئی تھی، کیا ہوا بیٹا؟ حسن صاحب نے پیار سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں سر، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ ذوحان اپنی مجبوریاں کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ بیٹا مجھے تم اپنے باپ جیسا سمجھو۔ باپ؟ سر میں کسی کو بس باپ سمجھتا ہی نہیں۔ ذوحان سر لہجے میں گویا ہوا، سوری سر۔ بعد میں اس نے معذرت کی اپنے لہجے کی، خیر مجھے دوست تو سمجھ سکتے ہو نا؟ حسن نرم لہجے میں بولا تھا۔ ذوحان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، بیٹا کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ ہاں وہ میرے مکان مالک نے مجھے نکال دیا، میرے پاس اس مہینے کے پیسے نہیں تھے، اس لیے۔ ذوحان اپنی آنکھوں کو بے دردی سے پوچھتے ہوئے کہنے لگا تھا، اوکے میں آپ کو جاب دے دوں گا، مگر ایک شرط پر۔ شرط کون سی؟ ذوحان سوال نظروں سے دیکھتے بولا، شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گی۔ حسن کرسی سے ٹیک لگاتے بولا تھا، کہاں؟ ذوحان نے پوچھا، میرے گھر؟ اور کہاں؟ حسن صاحب مسکراتے ہوئے بولے تھے، نہیں میں ایسے کیسے آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ ذوحان اپنی میل سر ہلاتے ہوئے بولا تھا، سوچ لو۔ حسن صاحب نے اس انداز سے کہا۔ ذوحان سوچ میں پڑ گیا، اگر یہ جاب نہ ملی تو میں کہاں جاؤں گا؟ ٹھیک ہے سر، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ کے لیے اور پلیز یہ بات کسی کو مت بتائیے گا کب جوائن کر دوں میں جاب۔ ذوحان نے ریکویسٹ کی تو جاب کے بارے میں پوچھنے لگا، اوکے ڈن، آپ آج ہی جوائن کر لو۔ ذوحان خوش ہوتے ہوئے کہا، اوکے، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جی۔ حسن بھی اٹھ کر بولا، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، یو ویلکم۔ حسن صاحب نے کہا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر مینیجر کو بلایا تھا، جی صاحب۔ مینیجر اندر آ کر بولا تھا، اس کو آفس سے دکھا دو۔ حسن صاحب نے ذوحان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، اوکے سر۔ مینیجر کہتے ہوئے ذوحان کو لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ذوحان اپنے کام میں مصروف تھا، تبھی دروازے پر نوک ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سر آپ کو کوئی کام تھا؟ مجھے بلا لیتے۔ نہیں کام نہیں تھا، آج آفس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ ٹائم ختم؟ ذوحان نے جب گھڑی کی طرف دیکھا تو شام کے 7:30 بج رہے تھے۔ ذوحان نے سامان سمیٹ کر حسن کے پیچھے بھی چل پڑا تھا۔ پارکنگ میں پہنچتے ہوئے سامنے چمچماتی وائٹ کرولا کھڑی ہوئی تھی۔ حسن نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، دوسری طرف ذوحان بیٹھ گیا، گاڑی اسٹارٹ کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پہلے تم کہاں رہتے تھے؟ جی میں پہلے کراچی تھا اور اب یہاں آیا ہوں۔ پھر خاموشی چھا گئی گاڑی میں۔ ذوحان ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا۔ گھر پہنچے تو ہارن دیا، گارڈ نے گیٹ کھولا اور گاڑی اندر آئی تھی۔ یہ دونوں اندر آئے تو ماریہ بیگم سامنے انتظار میں کھڑی تھی۔ آ گئے آپ؟ مگر چادر ذوحان کو دیکھا تو حیران ہو گئی، یہ کون ہے؟ بیٹا تم کون ہو؟ ماریہ بیگم پیار سے بولی تھی، وہ میں سر کے آفس میں جاب کرتا ہوں۔ ذوحان کے آگے کے لفظ منہ میں رہ گئے تھے جب حسن صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا، اور ماریہ بیگم کو سب بتا دیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اب حسن صاحب اور کے آگے چل دیے، آؤ بیٹا اندر آؤ۔ بیٹا اس گھر کو بھی اپنا گھر ہی سمجھے۔ ذوحان اس کو گھر دکھا رہا تھا۔ بیٹا نام کیا ہے تمہارا؟ ماریہ بیگم بولی۔ ذوحان نے مسکراتے ہوئے بولا، ذوحان نے، اور اپنا نام بتانے لگا۔ وہ ماریہ کے آگے تھی اور ذوحان پیچھے پیچھے تھا۔ کتنا پیارا نام ہے بیٹا، تمہیں پتہ ہے میرا بھی ایک بیٹا تھا 4 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں، وہ ہم سے بچھڑ گیا، نہیں تو وہ بھی اب تمہاری عمر کا ہوتا۔ ماریہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، آنٹی میں بھی آپ کا بیٹا ہوں نا، تو آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھو۔ ذوحان ماریہ بیگم کو دیکھتے بولا تھا، اور ماریہ بیگم مسکرا کر سر ہمیں ہلا دی تھی۔ اب آپ رونا مت، آپ نے مجھے بیٹا بنایا ہے اور بیٹا ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ذوحان بھی مسکرا دیا، اچھا نہیں روتی، کھانا لگا رہی ہوں، آ جاؤ۔ اور یہ رہا تمہارا کمرہ۔ ماریہ بیگم کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، تھینکس آنٹی، اب چلو میں فریش ہو کر آیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ماریہ بیگم کہتے ہوئے چلی گئی تو ذوحان فریش ہونے چلا گیا۔ سب کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ یہ لڑکی کہاں رہ گئی؟ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ذوحان سب کو انتظار کرتے دیکھ کر بولا، ماریہ بیٹی کے لیے۔ حسن صاحب بولے، اتنے میں ماریہ بھی آگے تھی، کہاں تھی اتنی دیر؟ وہ امی میں آگے کا پل اس کے منہ میں رہ گئے تھے، یہ کون ہے؟ ماریہ حیرت سے نکل کر بولی تھی، وہ میں وینا، اس سے ملو، یہ ہے ذوحان۔ ذوحان یہ ہے ہماری بیٹی ماریہ، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے ساتھ ہے امیز۔ ذوحان بولا تھا، میں کسی انجان سے بات نہیں کرتی، وہ بے رخی سے بولی تھی۔ ذوحان شرمندہ ہونے لگا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ماریہ بیگم کے فون میں بولی تھی، امی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ ماریہ کی بات نظر انداز کرتے بولی تھی۔ حسن صاحب صرف دیکھتے رہ گئے تھے۔ ذوحان جیسے تیسے ایک پلیٹ بریانی کھا کے اٹھا جانے لگا، بیٹا کھانا تو صحیح سے کھاؤ۔ حسن صاحب نے کہا، نہیں سر بھوک نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے چلا گیا تھا۔ سن ماریہ
بیگم اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ ماما آپ لوگ فکر مت کرے، کہیں سے کھا کر آیا ہوگا، ماریہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ ماریہ بیگم بس اسے تکتی رہ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے لاک کر کے اپنی ماں کی تصویر اپنے پرس سے نکال کر چھونے لگا۔ ماں مجھے آپ لوگوں نے کس دنیا میں بھیج دیا ہے؟ دیکھو نا آپ کے بیٹے کا کیا حال ہو گیا ہے۔ کیا میں اتنا برا تھا؟ آپ کی تربیت اتنی کمزور تھی کہ کسی کے کہنے پر آپ سب نے مجھ پہ بے دخل کر دیا کہ آپ کو اپنے بیٹے پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سب مجھ پر اس طرح کی بے اعتباری کرو گے۔ وہ کہہ کر پھر تصویر کو پرس میں رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ صبح ناشتے کے وقت سب ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر تھے۔ ماریہ بیگم نے جب ذوحان کو دیکھا اور کہنے لگی بیٹا رات نیند نہیں ہے کیا؟ نہیں آنٹی ایسی بات نہیں ہے۔ ذوحان جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا نیند کیسے نہیں آئے گی غریب کو ایسے نرم بستر پر؟ مائرہ ذوحان کو دیکھتے غصے سے بڑبڑائی تھی سر میں باہر ویٹ کر رہا ہوں کہتے ہوئے ذوحان چلا گیا تھا۔ بیٹی کچھ تو خیال کرو، حسن صاحب نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پیسے دے کر بولے تھے وہ آپ بھی کن کن گھر لاتے ہیں؟ وہ میرا امپلائی ہے۔ اور کیا تمہیں میرے فیصلے سے خوشی نہیں ہے؟ نہیں ابو ایسی بات نہیں ہے تو اسے روڈلی بات کیوں کر رہی ہو؟ ماریہ کچھ بھی نہ بولی تھی۔ حسن یہ کہتے نکل گیا تھا امی آج شام میں شاپنگ پر چلتے ہیں۔ کتنے دن ہو گئے شاپنگ پر نہیں گئے؟ ٹھیک ہے تھوڑا کام نپٹا لوں۔ ٹھیک ہے میں بھی تیار ہو کر دن تھے پر لگا کر اڑ رہے تھے تیزی کے ساتھ، وقت کی سوئیاں تیز سے چکر لگا رہی تھی اور ادھر روز ذوحان کو مائرہ کی بے رخی کا سامنا کرنا پڑتا۔ آج بھی وہ جب آفس جا رہا تھا تو اس نے سنا کہ پھر باہر جانے دیا تھا۔ شام کو جب دونوں واپس آئے تو حسن صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور ذوحان کچن میں پانی پی کر کمرے کی جانب جانے لگا جب مائرہ سامنے آئی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ چوری کر رہے تھے کیا؟ مائرہ نے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی کیا میں تمہیں چور لگتا ہوں؟ پانی بھی نہیں آیا تھا اور اگر چوری ہی کرتا تو جاب کے لیے چوری ہی کرنی تھی تو جاب کیوں کرتا؟ تب کیوں کھاتا جاب کے لیے؟ لسن مسٹر ذوحان یہ ہمارا ہی گھر ہے تمہارے باپ کا نہیں، جو من مرضی کرو۔ مائرہ کہاں جانے کی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ذوحان سے اس کی طرف دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ دفعہ ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، مائرہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ ذوحان تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تمہیں تو اس گھر میں سے نکال کر رہوں گی، مائرہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ ذوحان کی آنکھ رات کے پہر کھلی اور پانی پینے کی غرض سے کچن کی طرف چلا گیا اور پھر سے پانی کی بوتل جگ میں ڈیل رہا تھا۔ جب جانے لگا تو سامنے سے تیزی سے آتی مائرہ ذوحان سے ٹکرائی تھی۔ اپنا غصے سے ذوحان کو دیکھا۔ کیا نیند میں چلنے کی عادت ہے کہ یہ چوری تو نہیں ہو مس؟ مجھے چوری کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور پلیز اپنا یہ الزام اور یہ اپنے الزام اپنے پاس رکھے۔ ویسے لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے الزام لگانے کا۔ ذوحان کے کہنے پر ماریہ کو تو جیسے آگ ہی لگی تھی۔ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہو، دوسروں کے گھر میں رہتے ہوئے شرم تو نہیں آتی، پتہ نہیں ماں نے کیسے تربیت کی ہے۔ بس مجھے جو چاہو کہہ سکتی ہو، میری ماں کو بیچ میں مت لاؤ۔ باقی رہی گھر کی بات تو میں یہاں کل یہاں سے ہی چلا جاؤں گا۔ گھر کیا ہے اس گھر میں کوئی اس گھر میں کوئی سونا تو نہیں لگا ہوا جو میں اس گھر کو چوری کر کے لے جاؤں گا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس گھر میں رہنے کا۔ سر نے زبردستی یہاں مجھے آنے کا کہا تھا۔ تمہارا گھر تم کو مبارک۔ ذوحان غصے سے کہتا چلا گیا۔ مائرہ سے جاتے ہی دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ مائرہ خود کلامی کرتے کچن میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب کمرے میں جانے لگی تھی تب اس کے کانوں میں ذوحان کی آواز پڑی تھی، شاید کچھ ہو رہا تھا۔ جب مائرہ کمرے کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی تو شش رہ گئی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میری زندگی برباد کر دی تم نے، کیا ملا تجھے؟ میری ماں، میری جان سے پیاری بہن، میرے دوست ایسے ابو کو مجھ سے دور کر کے اتنی نفرت کیوں کی تھی تم نے؟ میں تو محبت کرتا تھا تم سے۔ ہاں شاید سب لڑکیاں ہی ایسی ہوتی ہیں، ان کو محبت کی زبان سمجھ نہیں آتی اور ساری لڑکیاں دھوکے باز ہی ہوتی ہیں۔ ماں میں وعدہ کرتا ہوں آج سے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کروں گا۔ ہاں اس کو بہت غرور ہے دولت پر ممتاز، میں بھی تم کو یہ پیسہ بنا کر دکھاؤں گا، مگر اس سے کیا گلہ، میرے ماں باپ نے ہی مجھے مار دیا۔ ذوحان بہت غلامی کر رہا تھا۔ یہ سب سن کر مائرہ کا غصہ جا کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ تو حیران ہو رہی تھی اس کے پاس ان کو، وہ اپنے کمرے جا کر ڈور لاک کر کے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ اتنی نفرت کس سے کر سکتا ہے؟ مگر مجھے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ مگر ایسا کیا ہوا جو اس نے عورت کو ہی بے وفا کر دیا اور مجھے ہی کہہ رہا تھا کہ میں غرور کرتی ہوں؟ کیا وہ مجھ سے بھی نفرت کرتا ہے؟ ہاں شاید اس کشمکش میں پتہ ہی نہیں چلا وہ کب سے ہو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ ماریہ بیگم کے بولنے پر کھلی تھی، وہ اسے بلا رہی تھی۔ فریش ہو کر وہ نیچے ٹیبل پر آ گئی تھی تو اسے ذوحان والی کرسی خالی دکھائی دی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر ذوحان اسے نظر نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ ماریہ بیگم کے پوچھنے پر مائرہ نے چونک کر دیکھا تھا، کچھ نہیں۔ کچھ دیر کھانے کے بعد ذہن میں چلتے سوالات کو ذوحان پر لے آئی تھی۔ وہ ذوحان نظر نہیں آ رہا، کیا وہ اٹھا نہیں ہے؟ اسے لگا شاید اسے دیر سے نیند آنے کی وجہ سے اٹھا نہیں۔ ہاں میں نے بھی نہیں دیکھا، ماریہ بیگم نے بھی حسن صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ آج صبح چلا گیا ہے، ماریہ پریشانی سے بولی۔ کہاں؟ ہوٹل، اور کہا ہے کہ گھر نہیں ہے اس کا جو وہ وہاں جائے۔ پر بیٹی آپ کا
مشن کمپلیٹ ہوا ہے، بس آگے نہیں لے کر آؤں گا مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہ امید نہیں تھی تم سے، حسن صاحب دکھ سے کہتے ہوئے چلے گئے تھے۔ ہمارے بیگم نے مائرہ کو سوالی نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا کیا تم نے جو آج تمہارے ابو کو تم پر افسوس ہو رہا ہے؟ ہماری بیگم نے ہمارے سے پوچھا۔ سر جھکا بیٹھی تھی وہ امی اور ماریہ اپنی ماں کے گلے لگ کے گئی تھی اور ساری حقیقت بتاتی اپنے رویے اور عقل والی باتیں، اور ماریہ تو اپنے بیٹے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ماریہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ہماری بیگم الگ ہوتے افسوس سے کہنے لگی تھی، میں نے تو تمہاری ایسی پرورش نہیں کی تھی، پتہ ہے سبحان نہیں آ رہا تھا پر حسن نے اسے فورس کیا تھا، اس کو تو جاب کی ضرورت تھی اور اس کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا، اس لیے اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ اس نے جاب کے لیے شرط رکھی تھی کہ وہ ان کے ساتھ اس کے گھر پر رہے گا۔ چلو شام کو جا کر تم اس سے معافی مانگو گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے امی۔ مائرہ منہ والی یوز کرتے تیزی سے آتے کسی مضبوط وجود سے ٹکرائی تھی۔ مائرہ ماتھے کو رگڑتے ہی شروع ہو گئی تھی، اندھے ہو گیا دیکھ کے نہیں چل سکتے، یہاں کتنی لگ گئی ہے، سائڈ پر کھڑے ہو، مگر جب اس نے انسان کو دیکھا تو پلکیں جھپکانا ہی بھول گئی تھی۔ سوری میم، وہ میں جلدی میں تھا اس لیے۔ ذوحان کہتا آگے چلا گیا تھا۔ مائرہ جب ہوش میں آئی تو ذوحان پھر کام میں مصروف ہو چکا تھا، جو ملازموں کو کام سمجھا رہا تھا، اور مائرہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ ذوحان اسے زیادہ تر اگنور کر رہا تھا مگر اسے ہی دیکھتے جا رہی تھی۔ ذوحان نے جب مائرہ کو دیکھا تو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مس مائرہ کچھ چاہیے تھا یا کوئی کام تھا؟ مائرہ اس کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو چونکی۔ ہاں ذوحان، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مائرہ نے جلدی سے کہا تھا۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں، مائرہ کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ یہاں نہیں، سائڈ پر کہیں چلو، روم میں چلتے ہیں، مائرہ کہتے ہوئے اس کی طرف جانے لگی تھی۔ ایسی کیا بات ہے جو یہاں نہیں ہو سکتی؟ کہیں پھر سے تو نہیں سنا ہے کہ ذوحان نے سوچا تھا۔ مائرہ بھی آگے گئی اور ذوحان اس کے پیچھے تھا۔ ہاں بولو، ذوحان نے بولا تھا۔ سوری ذوحان، میں نے تمہیں ہرٹ کیا، سوری پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے غلط بولا تم کو، مجھے معاف کر دو، آگے سے ایسا نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ بس مجھے کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا، خاص کر تمہارے سامنے، اور امی ابو جو تمہاری تعریف کے لیے کر رہے تھے، اس لیے سوری۔ سوری پلیز، مائرہ التجائی لہجے میں بولی تھی۔ ذوحان پر تو حیرتوں کے بہار ٹوٹے تھے، وہ منہ کھولے سے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، کہاں کھو گئے؟ مائرہ نے اس کے آگے ہاتھ ہلایا تھا۔ کہیں نہیں، مجھے لگا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ ذوحان نے طنز کیا تھا۔ آئی ایم سو سوری، پلیز، اٹس اوکے۔ ذوحان نے حیرانگی سے مائرہ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تھینک یو سو مچ ذوحان، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ مائرہ ہاتھ آگے بڑھاتے بولی تھی۔ ذوحان کا تو حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ذوحان بھی ہاتھ آگے بڑھا کر مائرہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ایک بات بولوں؟ مائرہ ذوحان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بولو، آپ بہت اچھے ہو، اور ایک ریکویسٹ کروں گی، مانو گے؟ ہاں بولو تو۔ آپ ایسا کرو، کل سے ہمارے گھر شفٹ ہو جاؤ۔ کیا مگر میں کیسے جیسے پہلے آئے تھے؟ وہ تو بوس لے کر آئے تھے، اوکے دیکھوں گا، یہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا تھا، اس کے پیچھے مائرہ۔ سب مہمان آ جاتے ہیں، حسن صاحب ذوحان کو سب سے ملواتے۔ اس سے ملو، یہ ہمارا بزنس پارٹنر جواد احمد ہے۔ ہیلو سر، ذوحان کہتے ہاتھ ملانے کے لیے آگے آیا تھا، اور جواد صاحب نے کچھ دیر سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہاں جواد محنتی بچہ ہے، بہت محنت کی ہے اور باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب اسد ذوحان کا دوست مائک ہاتھ میں لے کر کہتا وہ آگے آیا تھا۔ ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں اس پارٹی میں۔ اس پارٹی کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ہم آپ کو بہت اچھے آواز والے سنگر سے ملاتے ہیں، جس پارٹی کے میزبان یعنی حسن صاحب کے امپلائی بھی ہیں۔ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے، حسن خود بھی حیران کھڑا تھا کہ آخر وہ کون ہے، اور وہ ہے ذوحان ہمدانی۔ ذوحان یہ سن کر چونک گیا تھا۔ ذوحان پہلے اسد پھر سب ہی ہم آواز بولے تھے، تجھے تو میں بعد میں دیکھ لوں گا گدھے کہیں کے، کیا ضرورت تھی بولنے کی؟ ذوحان اسد کو کہتے ہوئے اسٹیج پر آیا تھا۔ ہیلو ایوری ون، تو ایک میرا فیوریٹ سانگ ہے، میں سنانا پسند کروں گا۔ تو پھر گانا شروع ہو گیا۔ تو میرا ہمسفر ہے، تو ہی میری منزل۔ گانے کے بعد تالیاں اور سیٹیاں ہال میں گونجنے لگی تھی۔ سب کو اس کے گرد سب اس آواز کو انجوائے کر رہے تھے۔ وہیں پر مائرہ تو کھو سی گئی تھی، کیا درد تھا اس کی آواز میں، کیا فیلنگ تھی، فیلنگ کے ساتھ اس وہ گا رہا تھا۔ شکریہ ذوحان کہتے ہوئے اسٹیج سے اتر گیا۔ پھر آہستہ کسی نے شاعری تو کسی نے لیکچر پر ذوحان کی بات سب سے الگ تھی۔ پھر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ واہ واہ کی آواز اٹھی تھی۔ حسن صاحب یہ صرف مہندی نہیں، سنگر بھی ہیں۔ جواد حسن کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے ہنس کر بولا تھا۔ وہ کتنے نصیب والے ہوں گے جن کا بیٹا ہے، ان کا سر تو فخر سے اونچا ہو گیا ہوگا نا؟ حسن صاحب نے کہا تھا۔ واہ برخودار، تم نے تو کمال کر دیا، ہم سب کا دل جیت لیے۔ جواد ذوحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا تھا۔ شکریہ سر آپ کا، منا چیز کو اتنا پیار دینے کے لیے۔ اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ پارٹی شام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ سارے مہمان دھیرے دھیرے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ ساری سیٹنگ کر کے ہال کو پرانی حالت میں کر لیا گیا تھا۔ رات کی سیاہی سارے جہاں کو اپنے لپٹ میں لے رکھی تھی۔ سر میں چلتا ہوں، ذوحان نے جانے کے لیے بتایا اور کھڑا ہوا تھا۔ مڑنے لگا۔ تمہاری بیگم نے پکارا تھا بیٹا،
اور یہیں رک جاؤ، ہماری ابا بیگم نے امید بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ نہیں آنٹی میں کیسے؟ زحان نے ٹالنا چاہا۔ اپنی ماں سمجھتے ہو تو بات مان جاؤ نا۔ ماریہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو اتنا کہہ رہی ہے آنٹی تو رک جاؤ نا۔ اسد نے بھی ماریہ بیگم کی سائڈ لی تھی۔ ٹھیک ہے، زحان نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، رات ہو گئی ہے، میں چلتا ہوں۔ اسد کہتے باہر کی جانب چل دیا۔ بیٹا تم بھی جا کر آرام کرو، تھک گئے ہوگے۔ جی آنٹی، زحان کہہ کر کمرے کی جانب جانے لگا کہ ماریہ اس کی طرف آئی تھی۔ واہ رومیو، کیا بات ہے تمہارا، ماننا پڑے گا تمہیں، کیا گایا ہے، ہاں اتنا اچھا گاتے ہو، کبھی تو ہمیں بھی سنایا کرو۔ ماریہ اس کی تعریف کی تھی۔ ضرور آپ کہو اور میں نہ مانوں، زحان مسکرا کر بولا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تھک گیا ہوں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ کیا میں نے تمہیں روکا؟ ماریہ نے اسے گھورا تو زحان صرف مسکرایا تھا۔ پھر سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے رام کی گھر سے۔ 2 سال بعد زحان اب حسن صاحب کے گھر رہ رہا تھا۔ اسے یہاں آئے 2 سال ہو گئے تھے۔ زحان اور حسن صاحب نے ایک اور بزنس کھڑا کیا تھا۔ ایک تو حسن صاحب تو دوسرے کو زحان مینیج کر رہا تھا۔ ان 2 سالوں میں زحان اور ماہرہ کی دوستی کی جگہ محبت نے لے لی تھی۔ ماہرہ کو زحان سے محبت ہونے لگی تھی، مگر زحان صرف ماہرہ کو دوست سمجھتا تھا، مانتا تھا، صرف اسے بھی ہو گئی تھی ماہرہ سے محبت۔ ان 2 سالوں میں زحان پرسکون تھا، مگر خوش نہیں۔ وہ زحان جو ہمیشہ ہنسانے والا لڑکا تھا، آج بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ شرارتی لڑکا جو ہمیشہ اپنی فیملی کو تنگ کرنے کے سوا اسے نیند نہ آتی تھی، آج ذمہ دار بن گیا تھا۔ وہ پرانا زحان کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا۔ ہاں سچ میں وہ بدل گیا تھا، مگر اس کی آزمائش تو اب شروع ہونی تھی۔ آج ماہرہ اور زحان دونوں مارکیٹ آئے ہوئے تھے۔ ماہرہ کی شاپنگ ہو نہیں رہی تھی، کافی دیر بعد وہ باہر آئے۔ چلو ریسٹورینٹ میں لنچ کرتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے، ویسے ابھی بہت کام ہے۔ زحان موبائل میں دیکھتے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ ماہرہ شاپنگ بیگ کو گاڑی میں رکھتے ہوئے بولی تھی اور دونوں چل دیے۔ زحان ابھی بھی موبائل میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا، آنکھیں بنا دیکھے چل رہا تھا جب کسی سے بری طرح ٹکر ہوئی تھی۔ سوری، زحان بنا دیکھے بولا۔ موبائل اٹھانے لگا جو ٹکر کی وجہ سے گر گیا تھا۔ ان کے سامنے کھڑا شخص غصے سے لال پیلا ہوتا اسے شخص کو دیکھ رہا تھا، اور شخص منفر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زحان ابھی بھی موبائل دیکھنے میں مگن تھا۔ جب ماہرہ نے شخص کو غصے میں دیکھا تو بولی، جو اس کو غصے سے گھورے جا رہا تھا، سوری تو کہہ دیا نا، اس میں اتنا بھڑکنے کی کیا بات ہے؟ ماہرہ کے بولنے پر زحان نے چونکا تھا اور ماہرہ کو دیکھا، پھر نظریں پھر کس کی طرف دیکھا تو شش رہ گیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ شخص غصے سے بولا تھا۔ کوئی بھی ہو مسٹر عمیر، تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھ سے پوچھنے کا، اور میرے ساتھ جو بھی ہو اپنے کام سے کام رکھو۔ میری زندگی میری مرضی، میں جس کے ساتھ بھی رہوں یا میرے ساتھ کوئی بھی ہو، اپنا راستہ نکالو اور نکلو یہاں سے۔ زحان بھی غصے سے مگر ہلکے لہجے میں ماہرہ کا ہاتھ پکڑے آگے چلا گیا تھا، جبکہ عمیر اسے جاتا ہوا دیکھا تھا۔ تجھے تو میں دیکھ لوں گا، میں دیکھتا ہوں، اب تو دیکھتا جا میں کیا کرتا ہوں، عمیر غصے سے کہتا چلا گیا تھا۔ کون تھا یہ اور اتنا روک کیوں جا رہا تھا؟ ماہرہ نے آبرو اچکاتے ہوئے تفتیشی انداز میں پوچھنے لگی تھی۔ چھوڑو اسے، کیا کھاؤ گی؟ زحان بولا۔ پہلے بتاؤ تو کون تھا وہ، اور تم اسے کیسے جانتے ہو؟ ماہرہ نے بھی سے پوچھا تھا۔ کیا ضد لگا رکھی ہے؟ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ جو بھی آرڈر کرو، بہت بھوک لگی ہے۔ ماہرہ زحان کو دیکھ کر بولی تھی۔ زحان نے ویٹر کو بلا کر آرڈر دیا تھا۔ یہ 3 لڑکیاں تمہیں کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ماہرہ منہ بنا کر بولی تھی۔ ہاں، زحان نے موبائل سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا اور نظر گرائی تھی۔ اچھا جیلس ہو رہی ہو؟ زحان مسکرا کر بولا تھا۔ زحان تمہیں پتہ ہے جب میں یونیورسٹی میں تھی نا تو بہت لڑکے مجھ پہ مرتے تھے، ماہرہ ایک ادا سے بولی تھی۔ زحان تو حیران رہ گیا کہ کس ٹیوشن پہ چلی گئی، پھر تو حیرت کو چھپاتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا اتنے بھی چڑیلے نہیں ہو جتنے لڑکے مرتے ہیں، کیا میک اپ نہیں کرتی تھی اس وقت؟ زحان ہنسی دباتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیا؟ ماہرہ منہ کھول کر حیرت سے زحان کو دیکھنے لگی تھی۔ میں تمہیں چڑیل لگتی ہوں؟ نہیں، میں نے کب کہا؟ زحان ساری جہاں کی معصومیت چہرے پر لاتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ ماہرہ بول کے چپ ہو گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زحان ماہرہ کو دیکھتے بولا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ سب مجھے پسند کرتے تھے، کئی لڑکوں نے تو پرپوز بھی کیا تھا۔ اچھا، زحان اچھا کو لمبا کرتے ہوئے بولا تھا۔ تم کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی؟ کرتی ہوں ایک شخص کو۔ ماہرہ زحان کو تکتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا کون ہے؟ کبھی مجھ سے بھی ملوانا، بائی دا وے نام کیا ہے اس کا؟ زحان ماہرہ کو دیکھتے بولا تھا۔ ماہرہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے، نام نہیں، ڈائریکٹ ملواؤں گی، ٹھیک ہے؟ جس طرح ماہرہ نے مسکرا کر کہا تھا، زحان کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی، جس کو ماہرہ نے بھی اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ پھر دونوں نے کھانا کھا کے ادھر ادھر کی باتیں کی اور گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ ماہرہ اپنے روم میں بیٹھی زحان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زحان، میں تم کو کیسے بتاؤں تم سے محبت کرتی ہوں، کیا تم بھی کرتے ہو؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے تمہارے چہرے سے۔ اوہ ہو، ماہرہ چونکی اور سامنے دیکھا ماہرہ بیگم کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ماں آپ کب آئی؟ ابھی آئی ہوں۔ اچھا اب بتاؤ سب یہ کیا ہے؟ ماہرہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہوا ماں؟ کچھ بھی نہیں، ماہرہ نے آنکھیں جھکا لی تھی۔ اب بولو بھی، کیا بڑبڑا رہی ہو؟ میں نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں بولی۔ ماہرہ نے آنکھیں دکھائی تھی۔ پتہ نہیں کب سے، ہاں اس دن جب زحان نے گانا گایا تھا، اسی دن سے مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اچھا نہیں، پیار۔ وہ دونوں دوست کی طرح تھی، ایک دوسرے سے پرسنل باتیں بھی بلا جھجک شیئر کر لیتی تھی۔ موم یاد ہے آپ کو وہ شام؟ ماہرہ ماضی کی باتیں بتانے لگی تھی۔ 2 سال پہلے جب کسی کام سے مارکیٹ گئی تھی، واپسی پہ سے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، جب ایک جگہ پر گاڑی روکی
اب اسے کیا ہو گیا، باہر نکل کر گاڑی دیکھنے لگی تو اس کا ٹائر پنچر تھا۔ شٹ یار، اسے بھی پنچر ابھی ہونا تھا۔ مائرا غصے سے ٹائر کو کک مارتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ ایک سنسان سڑک تھی، رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ چھانے لگا تھا جب مائرا نے منہ باہر نکال کر ڈرائیور کو کال کرنے لگی۔ تبھی سامنے سے کچھ گنڈے اس کی طرف آنے لگے تھے۔ وہ 4 آدمی تھے۔ مائرا کے تو چھکے ہی چھوٹ گئے تھے۔ مائرا کا پورا جسم کانپنے لگا۔ ایک آدمی اس کی طرف آ کر کہنے لگا، ہیلو بیٹی، اکیلی ہو؟ ہم بھی اکیلے ہیں، ہم بھی اکیلے ہیں، چلو ہمارے ساتھ چلو، ہماری تنہائی کو دور کرو۔ ایک لڑکا لوفرانہ انداز میں مسکرا کر بولا تھا، چلو کوئی پارٹی کرتے ہیں ہم سب مل کر، چلو ساتھ چلتے ہیں۔ مائرا کی کلائی پکڑی تھی، اسے لے جانے لگے۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان، مائرا چیخ کر بولی تھی۔ چٹار کیا بولی، چپ کر کے چلو۔ اس کی تو سانسیں ہی رکنے لگی تھی اور مائرا رونے لگی۔ مائرا پلیز چھوڑ دو مجھے، پلیز کوئی ہے میری ہیلپ کرو پلیز، تو چھوڑ دو مجھے، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، خدا کا خوف کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مگر ہم تو ایسے ہی ہیں نا۔ اور وہ لڑکا اسے گھسیٹ کر لے جانے لگا، جس کا منہ پان سے بھرا ہوا تھا۔ مائرا کو نفرت ہو رہی تھی، اسے اچانک اس گنڈے کے چہرے پر اتنی زور سے مکہ پڑا جو وہ کچھ دیر پہلے وہیں رک گیا تھا اور دوسرے پنچ پر بے ہوش سے بیگانہ ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ جب مائرا نے سامنے دیکھا تو ذوحان کھڑا تھا، جس کی غصے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ مائرا بھاگ کر ذوحان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اور تم کون ہو؟ ہیرو بننے کی کوشش مت کرو، نکلو یہاں سے، تم لوگوں نے اسے ہاتھ پہ کیسے لگایا؟ ہاں ابھی بتاتے ہیں کیسے لگایا، وہ ہنستے ہوئے بولے تھے۔ اور تینوں لڑکے ذوحان کی طرف آگے پیچھے آئے تھے۔ ایک آدمی نے آگے آ کر ذوحان کو مکہ مارنے کی کوشش کی، جو ذوحان اس سے بچ کر اس لڑکے کے ایک ہاتھ کو گھما کر اس کے زور سے کندھے پر کونی ماری تھی۔ وہ کونی اتنی زوردار تھی کہ وہ لڑکا وہیں ڈیڈ ہو گیا تھا۔ ویری بیڈ، تم کو تو فائٹ بھی نہیں آتی۔ باقی 2 آدمی ایک نے ذوحان کو پیچھے سے پکڑ کر اسے قابو کرنے لگا تھا اور آگ والا ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ذوحان نے زور سے پیچھے آیا اور اس کو دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے دونوں گر گئے اور اس آدمی کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ ذوحان بجلی کی تیزی سے اٹھا اور اس پر مکے برسانے لگا تھا اور وہ نڈال ہو گیا، پر بھی روکنے کی کوئی ہمت نہیں کی تھی اور ایک نے بھاگنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی تھی۔ ذوحان نے آخری کیک اسے لگائی تھی، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ذوحان اس کی طرف آیا تھا۔ جی۔ مائرا ابھی بھی ڈیڈی سمیت کھڑی تھی۔ چلو آؤ۔ ذوحان مائرا کا ہاتھ پکڑے گاڑی میں بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھالی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اکیلے گاڑی چلانے کی، اور ڈرائیور ہے نا تو اکیلے آنا لازمی تھا کیا؟ ذوحان نے سخت لہجے میں بولا تھا، جس سے مائرا رونے لگی تھی۔ اب کیا ہوا؟ ذوحان نے گاڑی سائڈ پر روک کر بولا تھا۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ مائرا روتے ہوئے بولی تھی۔ اف، یہ لڑکیاں بھی۔ یہ بات سن کے مائرا اور تیز رونے لگی تھی۔ اب کیا ہوا؟ آپ ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ یار اچھا نہیں ڈانٹتا، اب چپ کرو۔ ذوحان اس کے آگے کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد مائرا بولی تھی، یہ فائٹ تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ مائرا نے نارمل لہجے میں پوچھا تھا۔ ایک منٹ، ذوحان صدمے میں چلا گیا تھا۔ پہلے چپ نہیں ہو رہی تھی، اب اتنا نارمل کیسے ہوگی؟ یہ میں ٹریننگ لیتا ہوں کیا؟ واقعی؟ ہاں بالکل، ذوحان بولا تھا اور وہ گھر کے آگے گاڑی کو روکا۔ کچھ دیر میں ہی گارڈ نے دروازہ کھولا تھا اور آگے آپ کو پتہ ہے۔ ہاں تم بنا رو رہی تھی اس کی پر ماری ہنستے ہوئے بولی، جس پر مائرا نے منہ بنایا تھا، پھر خود ہی صحیح ہو کر بولی تھی، ماما فائٹ ہیرو جیسی کی تھی، بہت ہمت والا ہے میرا بچہ۔ مائرا نے کہا تھا۔ ہاں تبھی تو آپ کی بیٹی نے پسند کیا ہے۔ کیا ذوحان کو اس کی خبر ہے؟ نہیں، میں نے بتایا ہی نہیں۔ کیا تم نے کیوں نہیں بتایا؟ کیا وہ کسی کو پسند کرتا ہے؟ پتہ نہیں، کل ذوحان سے پوچھنا۔ اگر وہ کسی کو پسند نہیں کرتا تو اسے پرپوز کر دینا۔ کہتی ہوئی ماریہ بیگم موٹی تھی، مگر منہ میں کیسے؟ مطلب وہ انکار کر دے تو؟ مائرا نے خجل ظاہر کیا۔ کیوں انکار کرے گا؟ کیا کمی ہے تم میں؟ اگر پھر بھی کچھ ہوا تو میں بات کروں گی۔ اوکے گڈ نائٹ ماما، گڈ نائٹ۔ ماریہ بیگم کہتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تو مائرا ذوحان کے بارے میں سوچتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ بس کام ہو گیا ہے، ذوحان شبیر رمضانی جیل جا چکا ہے۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا تھا۔ اوکے تم جا سکتے ہو۔ ہاں، وہ ذوحان کو کس جیل میں لے کر گئی ہیں؟ عمیر نے سگریٹ لبوں سے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ سر پتہ نہیں، وہ شہر کے پولیس اسٹیشن میں نہیں لے کر گئی، پتہ نہیں کس جیل میں لے کر گئی ہیں۔ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ عمیر نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ حیدر، اس کا پتہ کرواؤ۔ ٹھیک ہے سر، اب تم جا سکتے ہو۔ حیدر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کہا تھا نا ذوحان، مجھے پنگا لو گے اور تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اب بھگتو، میں تیرا جینا حرام کر دوں گا۔ پھر اس کا کمرے میں بھرپور قہقہ گونجا تھا۔ صبح ہوتے ہی حسن صاحب کی فیملی دبئی کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ وقت کو چلنا تھا، وہ گزرتا گیا۔ وقت برا ہو یا اچھا گزر ہی جاتا ہے۔ حسن صاحب کو دبئی آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ہاں انسپکٹر صاحب، اس لڑکے نے کچھ بتایا اپنے ساتھیوں کے بارے میں؟ حسن صاحب فون پر انسپکٹر صاحب سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں صاحب، ہم نے اس کو 3rd ڈگری ٹارچر دیا، تبھی بس ایک ہی لفظ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، بس کل ہی اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے۔ اب کیا حالت ہے اس کی؟ بس حسن، بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے اس میں، مگر بڑے جگر والا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کا نام نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، میں فون رکھتا ہوں، کل بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے حسن صاحب نے فون بند کر دیا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن حسن صاحب، ماریہ بیگم اور
اور مائرہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے کچھ بتایا اپنے ساتھیوں کے بارے میں۔ ماریہ بیگم نے پوچھا تھا، نہیں آج اس کی عدالت میں پیشی ہے، آج اسے سزا مل جائے گی۔ حسن صاحب نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے ڈالا تھا۔ اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے ماریہ کے دل کو کچھ ہوا تھا، ایسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ پھر سے کھانے میں مصروف ہوگی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہی فارغ ہوئے تھے، حسن صاحب کا فون بجنے لگا۔ حسن نے دیکھا، ہاں انسپکٹر صاحب آگے سے کچھ کہا گیا کیا؟ حسن صاحب اپنے چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حسن صاحب کو اٹھتے دیکھ وہ دونوں بھی کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ ماریہ نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ جو گاڑی ذوحان کو عدالت لے کے جا رہی تھی، اس کے ٹائر پھٹنے سے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوگئی اور کھائی میں جا گری اور گاڑی میں آگ لگ گئی تھی، اور یہ کہنا تھا کہ یہ کسی نے کروایا ہے، اس گاڑی پر حملہ ہوا ہے اور مائرہ چلائی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اب آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ماریہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں کیوں مذاق کروں گا؟ تم کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ ماریہ غصے سے بولی تھی۔ مائرہ روتے ہوئے دونوں کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں افسوس سے دیکھ رہے تھے۔ حسن صاحب اور ماریہ بیگم بائیں لان میں بیٹھے ہوئے تھے، شاید سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تبھی دروازے کی گھنٹی بجی تھی۔ مائرہ دیکھو کون آیا ہے۔ جی امی، مائرہ کہتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ مائرہ نے جب دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی، آگے 3 لوگ کھڑے تھے۔ آپ کون ہے؟ کون ہے؟ حسن نے اٹھتے ہوئے پوچھا تو جب دیکھا تو حیرت اور خوشی کے ملی جو تاثرات میں کھڑے دیکھا تھا۔ ارے اندر آنے دو۔ شبیر صاحب بولے تھے۔ ہاں کیوں نہیں، وہ دونوں گلے ملے تھے۔ اس کے بعد سعدیہ کو بھی سر پر ہاتھ رکھا۔ آئیے بہن۔ جب ماریہ نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ سعدیہ دونوں خوشی سے گلے ملی تھی۔ ماریہ سے مل کر پھر حور کو گلے لگایا تھا، پھر ماریہ بھی ان سے ملی تھی۔ ماریہ بیگم حور کو مخاطب کیا، بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ حور، نام ہے میرا۔ اس نے اپنا نام بتایا تھا۔ بڑا پیارا نام ہے۔ کیا کرتی ہو؟ ماریہ نے پوچھا تھا۔ سیکنڈ سیمسٹر چل رہا ہے ایم بی بی ایس میں یونیورسٹی میں۔ اچھا ڈاکٹر بنے گی؟ میری کزن، ہاں بھیا کی خواہش تھی، وہ کہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں نہیں تو میرا کوئی شوق نہیں تھا، پر اب ان کی خواہش پوری کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بھائی تمہارا کہاں ہے؟ نہیں آیا وہ کے ساتھ کیا؟ اس سے پہلے کہ حور کچھ بولتی ماریہ بیگم نے ان کو بلایا تھا۔ حور، ماریہ جاؤ باہر جاؤ آپ دونوں۔ وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پھر حسن صاحب اپنے دوست سے باتوں میں مگن ہو گئے۔ ماریہ اپنی بہن سے اور مائرہ حور سے باتیں کرنے لگی تھی۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ حسن، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں کچھ دن کے لیے تمہارے گھر رہ سکتا ہوں؟ شبیر صاحب شکتے ہوئے بولے تھے۔ ارے اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ آپ کا اپنا گھر ہے، جتنے دن رہو، بلکہ ہمیں تو خوشی ہوگی۔ حسن صاحب دلی خوشی سے بولے تھے۔ شکریہ حسن، میں تمہارا احسان مند ہوں، پر اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ وہ چاروں کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب ماریہ نے سعدیہ سے پوچھا تھا، سعدیہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، کہیں باہر گیا ہوا ہے؟ سعدیہ صاحب جو ان سے باتیں کرتے مسکرا رہی تھی، ٹٹکی تھی اور خاموش ہو گئی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی تو پھر سعدیہ بیگم بتانے لگی، ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی اور پھر بولی، وہ ہوتا تو آتا نا، میرے بیٹے جیسا بد نصیب کس کا بیٹا نہ ہو۔ اور پھر بھول بھول کر رو دی تھی اور حور کی بھی آنکھیں بھر آئی تھی۔ ماں اب رونے سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم اسے تلاش کر لیں گے، انشاءاللہ مل جائے گا بھائی۔ ایسا کیا ہوا؟ اور آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کیوں نہیں آیا؟ کیا ناراض ہے آپ سے؟ اور اس کا نام کیا ہے؟ ذوحان، سعدیہ نے کہا تھا۔ اس بات پہ جہاں ماریہ غصے میں آئی تھی وہیں مائرہ بھی حیران ہوئی تھی، اور جو آگے بتایا وہ حیران رہ گئی تھی۔ باس پر ذوحان کو جس گاڑی میں لے جایا جا رہا تھا، اس گاڑی کا ٹائر بلاسٹ ہو گیا اور گاڑی کھائی میں گر گئی، اور آگ لگنے کی وجہ سے گاڑی بلاسٹ ہو گئی ہے اور ڈرائیور کی لاش ملی ہے، پر ذوحان اور پولیس انسپکٹر کی لاش ابھی تک نہیں ملی۔ جانچ پڑتال جاری ہے۔ حیدر جب پریشان ہوا تو اسے بتاتا چلا گیا، ہاں عمیر سے جو بھی پنگا لے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اب ذوحان نہیں بچ سکتا، اس کھائی میں جو بھی گرتا ہے وہ چاہ کر بھی زندہ نہیں بچ سکتا، اور ان لوگوں کو پیمنٹ کر دو، ان لوگوں نے اچھا کام کیا ہے۔ اب حور کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، دیکھنا حور کو کون بچانے آتا ہے۔ پر باس، وہ تو آپ کی کزن ہے نا؟ حیدر نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، پر ان لوگوں نے حور کا رشتہ مجھے دینے سے انکار کر دیا، عمیر ہمدانی کو ٹھکرایا ہے۔ اس میں ہمت کیسے ہوئی رشتے سے انکار کرنے کی؟ اب میں اس کا وہ اشر کروں گا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی باس، پر وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا؟ حیدر سر نیچے کی بولا تھا۔ ہاں مگر کتنے دن چھپیں گے؟ سر مجھے خوف ہے کہ وہ بچ گیا تو وہ تمہارا، اگر وہ بچ بھی گیا تو پھر اس کو ایسی موت ماروں گا جو اس کی روح بھی کہاں جائے گی۔ اور تم اپنا منہ کھولا تو سمجھ رہے ہو نا، میں تمہاری فیملی کو جانتا ہوں۔ میں نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا، نہیں سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، پلیز میری فیملی کو کچھ مت کرے گا۔ حیدر کو خوف آنے لگا تھا، جو اپنے سگے کزن کو مروا سکتا ہے وہ اسے کیسے بخشے گا؟ اور عمیر ایک شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔ ذوحان ہمدانی نام ہے اس کا۔ اس بات پر ماریہ کو غصہ آیا اور مائرہ حیران رہ گئی تھی، اب کہاں ہے وہ اور گھر کو چھوڑ کر کیوں گیا تھا؟ ماریہ مشکل سے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولی تھی، اس پر الزام لگایا گیا تھا۔ سعدیہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بولی تھی، الزام؟ ماریہ حیران ہوئی تھی اور مائرہ کی طرف دیکھا۔ ہاں عمیر کے کہنے پر اس کا کزن جو غلط کاموں میں ہے، اس نے بدلہ لیا ہے میرے بچے سے۔ سعدیہ نے کہا تھا۔ اچھا خالہ چھوڑے اسے، ہم اس کو تلاش کر لیں گے۔ ماریہ کو اس دن والا سین یاد آیا جب وہ شخص مارکیٹ میں ٹکرایا تھا ذوحان سے، تبھی وہ بات کو ٹالنے لگی۔ سعدیہ اور حور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلتی تھی۔ مرے ہوئے کو کیسے تلاش کرو گے؟ ماریہ بیگم غصے سے بولی تھی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی میری سعدیہ کا بیٹا ایسا نکلے گا، مجھے تو لگتا ہے اس نے الزام نہیں لگوایا تھا۔
اس نے ضرور ایسا کیا ہوگا، ماریہ نے زہر خون لہجے میں کہا تھا۔ ہماری مام، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، وہ شخص جو اس دن آیا تھا وہ پولیس کو بھی بتا سکتا ہے، یا ذوحان کو جیل میں لے کر گیا ہو تو کوئی ساتھی اس کی بیل کے لیے بھی آ سکتا تھا، مگر اس کا تو اتا پتہ بھی نہیں تھا۔ اور ذوحان کو جتنا مارا گیا تھا وہ اتنا برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے نام بتا سکتا تھا، پر نہیں، اگر ایسا ہوتا تو بتا دیتا نا۔ ارے لڑکی، تم ان کو جانتی نہیں ہو، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ ان کے پلان کا حصہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پکڑا گیا تو اپنا منہ نہیں کھولے گا چاہے اس کو مار دیا جائے۔ تو اب بچ کے مسٹر، یہ ایک اللہ کا معاوضہ ہی تھا، ورنہ اس کھائی سے کوئی بھی نہیں بچ پایا۔ ڈاکٹر تو اس کو کہتے باہر چلا گیا، وہ بس اس کو دیکھ رہا تھا، وہاں پر کھڑا دوسرا شخص اس کے قریب آیا تھا، بولا کیسا فیل کر رہے ہو آپ؟ ہم آپ صحیح ہو؟ نہیں نہیں، آپ صحیح نہیں ہو، آپ کو ٹائم لگے گا ریکور ہونے میں، سمجھے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے تھے۔ میرا نام شاذل جواد ہے۔ اچھا، اس نے صرف اتنا کہا تھا۔ اچھا کا کیا مطلب؟ میں نے بچایا ہے تمہیں، تمہاری پولیس تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، پر وہ دوسرا آدمی جو افسوس وہ مر گیا، مگر کیسے؟ بس اس کے اپنوں نے اس کا یقین نہ کیا، جی اس کو جی کے بھی کیا کرنا تھا۔ اچھا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، سر آپ کو پتہ ہے کتنے دن ہوئے ہیں؟ ہاں 2 دن ہو گئے ہیں سر، آج اس حادثے کو پورے 8 مہینے ہو چکے ہیں اور تم کوما میں جا چکے تھے، پر ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی تم ہوش میں آئے ہو کیا؟ ہاں سر، شاذل اس کی تصدیق کے لیے دوبارہ بولا تھا۔ اب یہ گھر کس کا ہے؟ وہ بولا تھا، سر یہ میرا گھر ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ اتنے والا تھا جب آگے کا جواب سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے، مطلب تم اتنی قیامت اس کومے میں جانے کے بعد آ چکی تھی۔ صبح جب مائرہ کی آنکھ کھلی تو سر بھاری لگ رہا تھا۔ اٹھ کے میری بیٹی، اب جلدی سے نیچے آ کر ناشتہ کر لو۔ ماریہ کہتے باہر چلی گئی تھی اور کچھ دیر میں ماریہ بھی آ گئی تھی۔ سب کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ کھانا کھاؤ نا ماریہ، کسی سوچ میں ڈوبے دیکھ کر ماریہ بیگم نے کہا تھا، بھوک نہیں ہے؟ جب انہیں ڈکی تب حسن صاحب بولے تھے، بیٹا کھا لو، کچھ نہیں کھایا تم نے کل سے، کیسے کھاؤں آپ کو؟ الگ سے اترنے کو کھانا تیار ہی نہیں ہے بیٹا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب وہ نہیں رہا ہمارے بیچ میں نے اس کا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ کتنا رویا تھا وہ، ہاتھ جوڑے تھے اس نے، مگر میں نے یقین نہیں کیا گزری ہوگی اس پر جب الزام لگایا جا رہا تھا۔ اس نے بھی جو اس نے کیا بھی نہ ہو، اس کے کردار کو برا بھلا کہا کر ہم نے تو کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ پورا 1 مہینے سے ٹارچر کرواتے رہے، وہ تو روز کہتا تھا میں ایسا نہیں ہوں، روز سے جینا اور مرنا پڑتا تھا، روز اذیتیں دی جاتی تھی، اور آپ ابھی یاد ہے انس نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا کہ میں مرتے دم تک آپ لوگ کو معاف نہیں کروں گا۔ اب ہم کو یہ بوجھ اٹھانا ہوگا تو سوچے کیسے میں جیوں گی۔ یہ بوجھ اٹھا کر مائرہ روتے ہوئے بولی تھی اور کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو ذوحان، پلیز، تم جو بھی کہو گے میں وہ کروں گی، پلیز واپس آ جاؤ۔ کہاں چلے گئے ہو؟ پلیز واپس آ جاؤ، میں کیسے جیوں گی تمہارے بنا؟ آ جاؤ نا مائرہ، روتے ہوئے بول رہی تھی، پہلے تم سے شکوے کروں گی، لڑوں گی، لگ کر تمہارے سینے سے پھر روک پڑوں گی۔ کیا کیا خیال آتے ہیں ترسے ہوئے من میں؟ ہیلو، ہاں یار، میں کچھ دن شہر کے باہر جا رہا ہوں، کام سنبھال لینا۔ شاذل فون پر ایسے سمجھا رہا تھا، اوکے میں دیکھ لوں گا۔ کب تک لوٹو گے؟ 1 ہفتے تک لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بائے۔ شاذل بولا تھا بائے، ہنی کہتے فون بند کر دیا۔ وہ جو کسی فائل کو دیکھ رہا تھا، دروازے کی نوک پر دروازے پر کی طرف دیکھا تھا۔ کمرے میں اجازت ملنے پر مینیجر اندر آیا تھا۔ بولا سلمان سر، کوئی لڑکی آپ سے جاب کے لیے کہہ رہی ہے، بہت ضرورت ہے اسے جاب کی، ٹھیک ہے بھیج دو اسے اور تم جا سکتے ہو۔ اسی فائل کو وہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا جب پھر سے دروازے پر نوک ہوا تھا۔ کمرے میں ہنی کی نظریں ابھی بھی پار پر تھیں۔ اندر آنے والی لڑکی ہنی کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی کہ یہاں کیا کر رہی ہے بیٹھی، اس کی ابھی بھی نظر فائل پر تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ جی میڈم، آپ کا نام کیا ہے؟ ہنی فائل کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ حنزہ ملک۔ حنزہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہنی یہ سن کر نظریں اوپر کو اٹھائی تھی تو ایک دم ساکت رہ گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاب کے لیے کیوں؟ تمہیں جاب کی کب سے ضرورت پڑ گئی؟ ہنی نے فائل سائڈ پر رکھ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین اٹھائی تھی۔ مجھے نوکری کی ضرورت ہے، پلیز مجھے جاب دے دو۔ آپ لوگوں کا تو اپنا بزنس ہے نا؟ ہنی سچ میں حیران ہوا تھا۔ وہ تو عمر کا ہے، اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے جو میں نے آج کے آج میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس سے معافی مانگی؟ اور وہ عمر نے تمہیں کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا۔ پہلے وہ ذوحان کو غلط سمجھتا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ اس پر الزام لگایا گیا تھا تو اس نے اس کے لیے ہر الزام ہے تمہارے لگانے سے پہلے ہی سوچ لیتے تو آج ایسا نہ ہوتا۔ ہنی نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اب کیا کرتی ہو؟ بس ایسے ہی جاب کی تلاش کر رہی ہوں۔ حنزہ نے سر کو جھکا لیا تھا۔ تم لڑکیاں اگر پہلے ہی فیصلے صحیح کر لو تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ ہنی نے قیامت ٹوٹ پڑتی ہے؟ ہنی نے غصے سے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ سوال پوچھوں گا، صحیح جواب دینا۔ اور ہنی نے کچھ سوال کیا پھر کہا ٹھیک ہے، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہو۔ اور میں ہنی خان نام میرا، یاد تو سب کچھ ہوگا۔ وہ ہر لفظ چھپا کر بولا تھا اور ہنی کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا۔ کل سے آپ جوائن کر سکتی ہو، آپ جا سکتی ہو، پھر لیپ ٹاپ میں اپنے
کام کرنے لگا، حمزہ حیرت سے دیکھتے چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، چاند کو 9 مہینے ہو چکے تھے۔ اس مہینے میں اس آفس میں شاذل کے ساتھ پارٹنرشپ کی گئی۔ جب وہ باہر گئی تھی تو اس نے ایک نمبر ملا کر کسی کو فون کیا تھا۔ ہاں عمر، یہ کیا ہے؟ وہ تک کیوں آ رہی ہے؟ آگے سے کچھ بولا گیا تھا، جلدی کرو، اسے یوں تڑپانا چھوڑ دو اور کل یا پرسوں واپس لے کر جاؤ۔ ہنی، تم ہر بار اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالتے ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ جواز صاحب، شاذل کے والد نے کہا تھا، میری جان تو میری بہن ہے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو بھلا جان کے سوا بھی کون زندہ رہتا ہے؟ جواز صاحب کو اس نے اپنے جواب سے لاجواب کیا تھا۔ السلام علیکم۔ شاذل کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کام ہو گیا ہے یا ہم کیس جیت چکے ہیں؟ اسے 15 سال کی سزا سنائی گئی ہے کیونکہ اس کے کتنے ہی غیر قانونی دھندے تھے جو اس کے اپنے ساتھی حیدر نے بتایا ہے، تو اسے چھوڑ دیا؟ ہاں، کیونکہ قانون کا ساتھ دیا تھا اس نے، اور باقی لوگوں کو بھی اریسٹ کر دیا گیا ہے۔ شکریہ شاذل، میرا ساتھ دینے کے لیے۔ اگر اس دن آپ لوگ نہ ہوتے تو میں آج مر چکا ہوتا۔ ہنی بولا تھا، ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارا بھی دشمن تھا۔ میری بیٹی کو جواز صاحب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ جواز صاحب کے ایک اور بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں، سویرا، اس سے چھوٹا شاذل، سب سے چھوٹی علیزہ۔ سویرا کی شادی ہو چکی تھی اور شاذل اپنے باپ کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا، اور لیزا جسے میں نے اغوا کیا تھا وہ اب کہاں ہے کسی کو نہیں پتا۔ فکر مت کریں، میں اس کے اڈوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ ہنی نے فون نکالا اور کسی کا نمبر ڈال کر کے کان سے لگایا تھا۔ ارے میری بات دھیان سے سنیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہنی ہے نا، یہی ذوحان ہے۔ گاڑی ایک سنسان سڑک پر دوڑتے جا رہی تھی اور ایک ویران حویلی کے آگے آ کے رکی تھی۔ شاذل گاڑی سے اترا تھا۔ شاذل، تم مجھے کور دینا، اوکے، میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے آؤ۔ وہ دونوں اس ویران حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ آگے 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، دونوں سائڈ سے اندر۔ آگے کے گن ان کے سر پر ماری اور دونوں بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہنی اور شاذل دونوں اندر گئے۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ شاذل ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اسے لیزا نظر آ گئی۔ وہ کمرے میں تھی جسے کھڑکی سے دیکھا تھا شاذل نے۔ ہنی، وہ رہی میری بہن۔ وہ دونوں اس کی طرف جانے لگے۔ جب اس تک پہنچے تو علیزہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب شاذل اس کے ہاتھ کھولنے لگا تو ایک آدمی ان پر گن تان کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے وہاں پر 15 آدمی آ گئے تھے۔ ہنی اور شاذل مجھ سے فون کر رہے تھے جیسے وہ سب جانتے ہوں اس کا پلان۔ اب ہنی نے سب کہا تھا، جس کو جان اپنی پیاری ہو یہاں سے بھاگ جائے ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ وہ آدمی جن کا لیڈر تھا وہ بولا تھا، تم 2 لوگ ہم اتنے لوگوں کو کیسے مارو گے؟ تبھی فلموں والے ڈائلاگ مار رہے ہو، موت کس کے سامنے کھڑی ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ ہنی نے موبائل پر ٹائم دیکھا تو پلان کا وقت آ گیا تھا۔ ہنی نے شاذل کو اشارہ کیا اور شاذل جلدی سے رسی کھول لی۔ پوزیشن بوائے فائر، اور ان میں سے 4 آدمی ان لوگوں پر اندھا دھند گولیاں برسانے لگے تھے۔ وہ جن کا لیڈر تھا اس نے ہنی کو قابو کر لیا تھا اور باہر لے آیا تھا۔ پولیس باہر ہی کھڑی تھی۔ انسپکٹر صاحب نے بھی اس کا ساتھی اسے کڑی سزا دلوانا۔ کتنی معصوم لڑکیوں کو اس درندوں کی وجہ سے زندگی برباد ہو گئی ہے۔ تب تک اثر پر شاذل بھی آ گئے تھے اور علیزہ کو اسپتال لے کے اسے آئی سی یو میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد آئی سی یو سے وہ باہر نکلا تھا۔ شاذل جلدی میں گیا، میری بہن کیسی ہے دیکھیں خان صاحب، اسے ٹارچر کیا گیا ہے، اسے بار بار بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا ہے، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی ہے، مگر وہ خطرے سے باہر ہے۔ ہم اسے دوسرے روم میں شفٹ کر رہے ہیں، کچھ دیر بعد ہوش میں آ جائے گا۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے دوسرے روم میں شفٹ کیا گیا تھا۔ تب جواز صاحب بھی آ گئے تھے۔ سب اس کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ مسٹر جواد اس کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ علیزہ ہوش میں آئی طرح دیکھنے لگی، کیسی ہے میری گڑیا؟ شاذل آگے بڑھتے بولا تھا، کیسی میری بچی؟ مسز جواد علیزہ کا سر چوم لیا تھا۔ بھائی مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دیں گے، میں مر جاؤں گی، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ اب تم محفوظ ہو، شاذل سے تسلی دی، اسے گلے لگایا تھا۔ ہنی پیچھے کھڑا تھا، وہ ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ علیزہ سب سے مل چکی تھی، اب اس کی نظر پڑی ہنی پر تو اپنی دنیا میں تھا اور رو رہا تھا۔ شاید بھیا ادھر آؤ، بھیا ادھر آؤ، علیزہ ہنی کو دیکھتے بولی تھی۔ ہنی اس کی طرف گیا تھا، اس کے سائڈ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو بھائی، علیزہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگی تھی۔ ہنی کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ کوئی بات نہیں، آپ تو میری بہن ہونا، یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ بھائی یہ رو کیوں رہا تھا؟ علیزہ نے شاذل سے پوچھا تھا۔ یہ اپنی بہن کے لیے رو رہا تھا، شاذل بولا۔ اس کی بہن؟ مگر بھائی نے تو کبھی نہیں بتایا، وہ ہنی سے ناراض ہے، اس لیے وہ اسے نہیں ملتے اور بات نہیں کرتے، اور اس لیے تم سب کو بھی نہیں بتایا۔ یہ ہنی کار سے ٹیک لگائے موبائل پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ ویسے ہی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو حیران ہی رہ گیا۔ مقابل شخص کا بھی یہی حال تھا۔ ہنی نے جب آگے دیکھا تو حیران رہ گیا، اس کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان سے کبھی سامنا بھی ہوگا۔ وہ شخص اس کے سامنے آیا تھا، ذوحان بیٹا؟ وہ شخص بولا، نہیں، میرا نام حنان ہے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ حسن صاحب حیران ہو گئے تھے۔ حنان بیٹا، انہیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ میرے ساتھ میں تو آپ لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں، اور آپ کون ہو؟ تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں حسن، وہی جسے تم ابو بلاتے تھے۔ ہاں یاد آیا۔ اور اسی باب نے اپنے بیٹے کو 1 مہینہ ٹارچر کرایہ سے بدنام کر کے سارے شہر میں پورا 1 مہینہ میں گن گن کر گزارا تھا۔ کیا آپ نے کبھی آ کر مجھ سے پوچھا یا مجھے دیکھا کہ زندہ بھی ہوں یا مر چکا ہوں؟ اور وہ کہا بھی تھا آپ نے کہ اتنا ٹارچر کرو کہ یہیں مر جائے۔
تو دیکھو میں مر چکا ہوں، آج میں زحان کے نام سے نہیں مسٹر حنان کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہوں۔ آج مجھے کسی اپنے کو دیکھنے کی، اس سے ملنے کی چاہت نہیں ہوتی ہے، مجھے کوئی دکھ رلاتا نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر حسن کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تب تک میکینک آ گیا تھا، پھر وہ گاڑی کا ٹائر چینج کرنے لگا۔ اپنے ماں باپ سے نہیں ملو گے؟ حسن صاحب کو اسے روکنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ملا تو وہ بولا تھا، میرا کوئی ماں باپ نہیں ہے، اگر ہیں تو ان کے لیے میں مر چکا ہوں، مگر اپنے ہوتے ہوئے بھی اپنے ہوتے ہیں ضرورت ہوتی ہے بیٹا۔ تم ابھی ناراض ہو، ہم سے ہونا بھی چاہیے، مگر اپنوں کا سہارا ضروری ہے۔ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اکیلے میں جینا سیکھ لیا ہے، اس لیے پلیز جس حال میں جی رہا ہوں مجھے جینے دو۔ اگر آج آپ لوگوں کے لیے گھر آیا تو کل کوئی اور الزام لگا دو گے، پلیز۔ مجھ میں اور اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کوئی اور الزام برداشت کر سکوں اور اتنی اور تذلیل سہ سکوں۔ اب میں دنیا کو جان چکا ہوں، ساری دنیا کو پہچانتا ہوں، کوئی کسی کو پیار نہیں دیتا۔ میرے ماں باپ کو عزت پیاری تھی، 20 سال کی عمر میں مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کو چھوڑ دیا تھا، کسی اور کے کہنے پر ساری محفل نے مجھے تھپڑ مارے بدنام کیا تھا۔ کیا میں انسان نہیں تھا؟ کیا مجھے کسی کی اس وقت ضرورت نہیں تھی؟ کیا میں جانور تھا؟ آپ لوگ بھی ایک غیر کے کہنے پر مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب بس میں جینا سیکھ چکا ہوں۔ اب کس ہنی کے باقی الفاظ منہ میں رہ گئے تھے جب پیچھے شبیر اور مائرہ کو کھڑا دیکھا تھا، بالکل اس کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ صاحب جی، آپ کی گاڑی تیار ہے۔ اس مکینک کے بولنے پر ہنی ہوش میں آیا تھا، یہ لو۔ اس نے پیسے دیے تھے اور اپنی بائک سٹارٹ کرتا چلا گیا تھا اور ہنی بھی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شبیر صاحب نے اسے پکارا، شبیر کی آواز میں درد تھا۔ اس نے جیسے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین چلی گئی تھی اور بھاگتے اس کی طرف گیا تھا۔ ابو آنکھیں کھول لے، کیا ہوا ہے ابو؟ پلیز آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا، گاڑی کو سٹارٹ کرو۔ حسن نے ڈرائیور کو بلایا تھا اور ڈرائیور جلدی میں آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور حسن صاحب نے اٹھائے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ شور سن کے ماریہ، سعدیہ اور حور بھی نکل آئی تھی، پر اس کے آگے سے پہلے ہی شبیر صاحب کو لے گئے تھے۔ کیا ہوا ماریہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ مائرہ کو روتے ہوئے دیکھ کر انہیں گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ زحان زندہ ہے اور ماں وہ چاچو شبیر بے ہوش ہو گئے تھے۔ مائرہ روتے ہوئے بول رہی تھی، کیا زحان کہاں ہے؟ کیا بول رہی ہے؟ ان تینوں کو تو 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا، وہ ہاسپٹل میں ہے، چاچو شبیر کو لے کر گیا ہے۔ کیا ہوا ہے ان کو؟ کون سا ہاسپٹل؟ پھر وہ سب ہاسپٹل میں چلے گئے تھے۔ حسن سے ہاسپٹل کا پوچھا۔ وہ جب وہاں پہنچے تو حسن صاحب باہر کھڑے تھے۔ ہاں یار، کہاں ہے مکینک؟ تو کب کا واپس آ گیا تھا؟ اس نے پوچھا تھا۔ میں ہاسپٹل میں ہوں۔ کیا ہوا یار، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس نے ساری بات ان کو بتا دی۔ ایسا کر تم کل آ جانا۔ ہاں شاذر بہت بار کال کر چکا ہے، اسے بھی کال بیک کرنا۔ اوکے۔ زحان نے شاذر کو فون کر کے یہ بتا دیا تو شاذر آنے کی ضد پکڑ کر بیٹھ گیا، تاکہ میں زحان کے بغیر مان نے فون کاٹ دی تھی۔ اس گدھے کو تو کال بیک کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ زحان بڑبڑاتے وہاں سے جانے لگا۔ جب ڈاکٹر کو دیکھا تھا، ڈاکٹر صاحب اب کیسی طبیعت ہے ابو کی؟ زحان ڈاکٹر سے اپنی ہی دھن میں پوچھ رہا تھا، مگر سب لوگ حیران تھے۔ اس کو تو یقین نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں پہ، اس کی حالت بہتر تھی، کچھ دیر بعد اس کو ہوش آ جائے گا، پھر آپ مل سکتے ہیں۔ ہنی اب کیسی حالت ہے انکل کی؟ تو کیا ہسپتال کے باہر کھڑا تھا؟ کیا اتنی جلدی پہنچ گیا؟ یہ بکواس بعد میں کرنا، پہلے انکل کے بارے میں بتا۔ وہاں سب لوگ میں ہمت نہیں تھی زحان سے بات کرنے کی۔ شبیر صاحب کو ہوش آیا تو سب سے پہلے زحان کو کمرے میں آیا تھا۔ شبیر آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ ابو کیسی طبیعت ہے؟ ابا کیسا فیل کر رہے ہیں؟ زحان سائڈ والی چیئر پہ بیٹھتے بولا تھا۔ شبیر نے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھا، بلیک جینس پر وائٹ کلر کی شرٹ، گلے میں ٹائی، اس کو ابھی آفس ڈریس پہنا ہوا تھا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ شبیر ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ تبھی جواز صاحب کی فیملی بھی آ گئی۔ زحان اٹھ کے سائڈ پر ہو گیا تھا۔ اس نے طبیعت کے بعد اپنے باپ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ علیزہ مل کے زحان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ بھائی جی یہ آپ کے ابو ہیں؟ ہاں زحان نے کہا تھا۔ ہمارا جو پہلے پریشان کر رہی تھی، ان دونوں کو یوں باتیں کرتا دیکھ کر اس کو بےچینی ہونے لگی تھی۔ زحان جب بائٹ آنے لگا تو پیچھے حور بھی آئی تھی۔ بھائی اور زحان کو اوپر سے دیکھنے لگا تھا۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ پہلے تم بتاؤ، تم رو کیوں رہی ہو؟ بھائی پلیز مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، اگر آپ ابھی گئے تو میں مر جاؤں گی۔ میں بس پاگل ہو کیا؟ میں کہیں نہیں جا رہا، بس اس کا بل پیمنٹ کرنے جا رہا ہوں۔ چلو اندر۔ حور کو زحان اندر لے آیا تھا۔ اس کے بعد سب گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ شبیر نے زحان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا، پھر زحان کو ان کے ساتھ ان کو چھوڑنے گیا تھا۔ شبیر کو اس نے اپنے کمرے میں آنے کا کہا تھا۔ کتنی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے تھے، اتنے ٹائم میں ایک بار بھی زحان مسکرایا نہیں تھا۔ سعدیہ 4 سال بعد اپنا بیٹا دیکھا تو اس سے بات کرنے کو تیار نہ تھا۔ جب زحان اٹھ کر جانے لگا تو سعدیہ کی آواز پر رک گیا تھا۔ وہ کچھ بھی کر لیتا مگر ماں کو ڈال نہیں سکتا تھا۔ وہ وہیں پر کھڑا رہا، پلٹا نہیں تھا۔ وہ جی بولو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد جب سعدیہ نہیں بولی تو زحان کی طرف مڑ کے بولا، کیا تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنے ماں باپ سے بات تک نہیں کرو گے؟ سعدیہ غصے سے کہہ رہی تھی، پر لہجہ بالکل نارمل تھا۔ اب ہم تم سے معافی مانگے تو ہی ہم سے بات کرو گے؟ ہم نے تم کو پالا بڑا کیا، کھلایا پلایا، ہنسنا بولنا سکھایا، یہ سب سکھایا، اور اب ہم سے منہ موڑ لیا؟ سعدیہ اس کے سامنے کھڑی سوال کر رہی تھی۔ کمرے میں سب
خاموش ہو گئے تو پورے 4 سال ہم تکتے ہیں مکہ صاحب تو دیکھو پورا دیکھ بھی نہیں رہی۔ یہ کیا بول رہی ہو سعدیہ؟ شبیر نے سے روکا تھا۔ کیا نہیں کیا تمہارے لیے؟ ہاں اب تم اس شہر میں رہ رہے ہو، ہم سے چھپ رہے ہو کیا؟ ایک دن بھی اپنے ماں باپ کی یاد نہیں آئی؟ ہاں میں چھپ رہا ہوں۔ ہاں 1 سال سے میں یہی رہا۔ آپ نے چلنا، مسکرانا، پینا سب کچھ بتایا، پھر چھیننا بھی تو آپ لوگوں نے ہی ہے۔ کسی دوسرے کے کہنے پر بغیر میری بات سنے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو یاد دلاتا چلوں کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ آج کے بعد تم ہمارے لیے مر گئے ہو۔ پھر اب کیوں میں آپ کے سامنے آؤں؟ جب روز اپنی صفائی دینے آتا تھا تو آپ دھمکیاں دیتے تھے کہ پھر آیا تو ہمارا مرا ہوا منہ دیکھا گے۔ میں نے اگر نہیں یاد نہیں کیا تو تم نے بھی کبھی ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، جینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکا تھا۔ یہ بھی کوئی جینا ہے اکیلے میں؟ جب آپ کو ڈھونڈا تو دروازہ بند ملے۔ در در ٹھوکریں کھائی، کھانے کے لیے 2 دن بھوکا رہنا پڑا۔ مار کھانی پڑتی، کبھی کاریں صاف کرنی پڑتی، کبھی گھر، کبھی جوتے پالش کرنے پڑتے تھے۔ کوئی ڈگری، کوئی سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کہیں جاب نہیں مل رہی تھی۔ جب اکیلا ہوتا تھا تو آپ کو یاد کر کے روتا تھا۔ راتوں کو تنہائی سے ڈر لگتا تھا، اکیلا ہوتا تھا۔ جب آپ لوگوں کی ضرورت تھی تو آپ لوگوں نے کتے کی طرح لات مار کر نکال دیا تھا زندگی سے۔ ساری محفل میں مجھے بے عزت کر دیا۔ ہنسنا میں نے کہاں ہنستا ہوں، 4 سال ہو گئے ہیں، ہنسنا چھوڑ دیا۔ طرف طرف کے سنبھلا ہوں۔ جب اس نے جاب پہ رکھا تھا، پھر کالے دھندے کے الزام نے مجھے اتنا ٹارچر کیا، روز مرتا روز سے جیتا تھا۔ تب میں نے جینے کی امید آج سب چھوڑ دی تھی۔ نفرت کرتے تھے آپ سب تو مجھے سامنے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نفرت کرتے ہو تو کرو، میں نے کب کہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو؟ جیسے پہلے جی رہے تھے خوش، ابھی میرے بنا جی سکتے ہو؟ پھر یہ دکھاوے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں مر چکا ہوں، 4 سال بعد بیٹا یاد آ گیا۔ اس دن اگر میں نہیں ہوتا تو تمہاری بیٹی اب یہاں نہیں ہوتی۔ میرے بارے میں تو دیر ہی نہیں کی تھی۔ ذوحان تو آج ساری کسر نکال رہا تھا، آج پھٹ پڑا تھا وہ جو اس کے دل میں ان 4 سالوں کی آگ تھی، جسے وہ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارے سر جھکائے کھڑے تھے، حور بھائی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں اس دن وہ آدمی جس نے مجھ پر الزام لگایا تھا وہ اگر نہ کہتا کہ میں بے قصور تھا تو آج بھی مجھے تم لوگ دیکھنا پسند نہ کرتے۔ اگر حنزہ آپ کو نہ بتاتی کہ وہ سب جھوٹ تھا تو آپ لوگ آج بھی مجھے گنہگار سمجھتے۔ مجھے حنزہ، عمیر یا اس آدمی سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ نہ کرتے تو مجھے کیسے پتا لگتا کہ کون میرا اپنا ہے کون نہیں؟ کہتے ہو کہ میں جی رہا ہوں تو دیکھو میری آنکھوں میں کوئی خوشی، کوئی چمک ہے؟ اس میں نہیں نا۔ اب میں گرتے گرتے سنبھل چکا ہوں، گر گر کے اب وہ رو رہا تھا۔ کئی دنوں بعد اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ معافی تو جاؤ، معاف کیا۔ وہ آنسو صاف کرتا باہر جانے لگا۔ جب حور اس کے سامنے آئی تھی، ہاتھ میں چاقو تھا۔ باہر جانا ہے نا تو جاؤ مگر مجھے مار کے جاؤ، حور نے روتے ہوئے بولی تھی اور چاقو اس کے ہاتھ میں دینے لگی تھی۔ ذوحان کی جان تھی اس میں، کوئی جان کو کیسے مار سکتا ہے؟ ذوحان اس چاقو کو دور پھینک دیا اور اسے اپنے سینے سے گرا تھا۔ تمہیں مارنے سے پہلے میں مر جاؤں گا اگر میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں تو مجھے معاف کر دو۔ ذوحان پھر ان سب کی طرح اتر رہا ہوا تھا۔ میں چلتا ہوں گڑیا، پھر آؤں گا، وہ کہتا چلا گیا تھا۔ سب ہال میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شاذل، اسد، علیزہ سب وہیں پر موجود تھے، ذوحان کے گھر میں تھے۔ ایک طرف حور، ماریہ اور علیزہ بیٹھی تھی اور ایک طرف ذوحان، شاذل اور اسد بیٹھے تھے۔ ذوحان کے ہاتھ میں گٹار تھا، یہ ہاتھ میں رکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ بجاؤ، کوئی گانا تو سناؤ۔ اسد نے ذوحان کے ہاتھ میں گٹار دے کر کہا تھا مجھے بجانا نہیں آتا گٹار۔ ذوحان معصومیت سے بولا تھا کس کا ہے یہ؟ اسد حیران ہوا تھا یہ میرے دوست کا ہے، تم گاؤ۔ شاذل نے اسے گٹار دیتے ہوئے کہا تھا ذوحان کو گانے کا۔ بولا میں نہیں گانے والا، پلیز بھائی گاؤ نا۔ حور نے کہا تھا اوکے ٹھیک ہے، میں اپنے گڑیا کے لیے تھینکس بھائی۔ تب ماریہ اور سعدیہ بھی آگے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ پر کون سا گاؤں؟ ذوحان کنفیوز ہوا تھا۔ ہاں یاد آ گیا، رات کا ٹیلیفون کا ہی صحیح، چلو۔ واہ واہ، سب نے ہم آواز کا تو تالیاں بجائی تھی۔ واہ کیا بات ہے، تیری بھائی تم سنگر ہو کیا؟ پہلے تو کبھی نہیں بتایا۔ علیزہ نے کہا تھا نہیں بس کبھی کبھی گا لیتا ہوں۔ بھائی آپ نے تو کبھی نہیں گایا، علیزہ نے شاذل کو کہا تھا۔ پر شاذل کا تو دھیان ہی دوسری طرف تھا۔ شاذل جو حور کو دیکھنے میں مگن تھا، ذوحان کی طرف متوجہ تھی، کسی کے جھنجھوڑے پر ہوش میں آئی تھی۔ بھائی کہاں گم ہو؟ جی ہاں میں یہیں ہوں۔ کیا اچھا تھا گانا؟ شاذل نے بتایا، جس پر سب ہنسنے لگے۔ آپ سب ہنس کیوں رہے ہیں؟ شاذل سب کو ہنستے دیکھ نہ سمجھی سے بولا تھا اب کیا ہے بتا بھی دو۔ کچھ نہیں، اسد نے ہنستے ہوئے کہا چلو گیم کھیلتے ہیں۔ مائرہ نے کہا جس پر بوتل رنگی وہ سانگ سنائے گا۔ مائرہ پاس سے بوتل اٹھا کر بولی۔ ذوحان کو دیکھ کر آنکھ دبائی تھی، جس پر مائرہ گڑبڑا گئی تھی۔ مائرہ کی حرکت پر ذوحان جی جان سے مسکرایا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، پر تم لڑکیوں کو گانا بھی آتا ہے یا نہیں؟ وہ تو ابھی بھی پتہ چل جائے گا کہ کسے گانا آتا ہے کسے نہیں، جواب علیزہ نے دیا تھا، جس پر اسد کی بولتی بند ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اسی دن سے اسد کو پسند آ گئی تھی اور پرپوزل بھیجا تھا، جسے شاذل کی فیملی نے بڑی خوشی سے قبول کیا تھا۔ چلو شروع کرتے ہیں، جس پر بوتل رکی وہ سانگ کی 3-4 لائنیں سنائے گا۔ ذوحان نے بولا تھا ہاں صحیح ہے۔ اس وقت شبیر، حسن اور جواد بھی آ گئے تھے۔
ایک مہینے بعد آج سب کشمیر آئے ہوئے تھے، سب لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ کشمیر کی حسین ترین وادیاں، قدرت کے حسین نظام، گرمیوں میں گرمی بھی ہلکی ہلکی آ گئی تھی، باہر کے موسم کے اختتام ہونے والا تھا۔ بھائی وہ دیکھو وہ دور بہتی ندیوں کی طرف اشارہ کرتے بولی تو استغفر اللہ، میں کب سے تمہارا وہ بھائی ہو گیا، ظالم لڑکی خیال کرو۔ وہ جو شاذر کا بازو پکڑے شاذر کی بات سن کے چونکی تھی، آپ میرا مطلب بھائی؟ استغفر اللہ، بھائی کیوں کہہ رہی ہو؟ شاذر نے ایک بار پھر استغفر اللہ کہا تھا، ظالم لڑکی آگے سے بھائی مت کہنا۔ مگر کیوں بھائی؟ حور بھائی کہنے والی تھی پر شاذر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولنے سے روکا تھا۔ حور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ حور نے اپنے دونوں ہاتھ شاذر کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کیا تھا، جو اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ پیچھے ہٹو، تمہیں تمیز نہیں ہے، حور کہتے ہوئے سبحان کی طرف چلی گئی تھی جو مائرہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہائے شاذر، تو گیا۔ شاذر بالوں میں ہاتھ پھینک کر بولا تھا۔ پھر سب اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ سب ہوٹل آئے جہاں پہلے سعدیہ بیگم ان کے انتظار میں کھڑی تھی۔ آگے سب چلو، اب کھانا تیار ہے، سب جلدی سے فریش ہو کر آؤ۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور پھر سب کھانا کھا کر آرام کرنے چلے گئے تھے۔ ان سب کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اب ان کی زندگی میں کوئی اندھیرا نہیں تھا، اب ان کی زندگی روشن ہو چکی تھی۔ وہ لوگ اب نئی زندگی شروع کر چکے تھے۔ ان سب کی زندگی اب سب اپنی زندگی سے متاثر تھے، کوئی غم باقی نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ شاید وہ سب ماضی کو بھول کر اپنی نئی زندگی شروع کرنے والے تھے، اور برائی کرنے والے عمر کو اپنے گناہوں کی سزا مل چکی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اندھیرا سیاہ رات کے بعد ضرور روشن اور دن ہوتا ہے۔ بس صبر کرنا چاہیے اور اپنے پر کسی کے کہنے پر بے اعتباری نہیں کرنی چاہیے، اپنوں پر یقین رکھنا چاہیے، یہ نہیں تو رشتہ ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ پتنگ شو سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول الزام ہے تمہارے۔ اس کے رائٹر ہیں میل ہیں ایم فرحان۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ناول کیا تھا۔ مجھے اس ناول کی ذرا بھی سمجھ نہیں آئی، اگر میں صحیح بتاؤں تو سچی مجھے اس ناول کی ذرا بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ دراصل جب میں نے یہ پی ڈی ایف وغیرہ بنا لیا تھا نا، تو تب میں نے جب نام دیکھا تو یہ میل رائٹر کا تھا، تو میں میل رائٹر کے ناول، بلکہ میں نے ایک یا دو کیے ہوں گے، وہ بھی بائی چانس ہی بن گئے تھے اور آدھے میں نے پڑھ لیے تھے، تو پھر میں نے نام دیکھا تو وہ ہو گیا۔ میں بہت کم جو ہے وہ میل رائٹر کے ناول پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے میل رائٹر کے ناول کی سمجھ نہیں آتی، اگر میں صحیح سے کہوں نا، مجھے سچ میں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے ایک ناول پڑھا تھا میل رائٹر کا، وہ تھا رکھیل۔ وہ پہلا ایسا ناول تھا جو مجھے اچھا لگا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک یا دو میل رائٹر کے پڑھے تھے، تو مجھے ذرا بھی میل رائٹر کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ان کے لکھنے کا سٹائل الگ ہوتا ہے، سارا کچھ الگ ہوتا ہے۔ میں نے بہت ساری فیمیلز کو پڑھا، لیکن جب میں میل رائٹر کا پڑھتی ہوں نا تو سچی مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ والا ناول بھی آپ لوگ کے سامنے ہے۔ ایک تو اس ناول میں جب آپ لوگ جو سنتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، کیونکہ کافی لائنیں میں نے خود ہی ٹھیک کر کے پڑھی ہیں۔ جو خود یہ پڑھیں گے نا لکھا ہوا، ان کو پتہ چلے گا کہ اس میں املا کی بہت زیادہ مسٹیک ہے، اور اگر میں اس میں تھوڑا اٹکی ہوں یا وہ جو چیز ہوئی ہے تو اس سے مسٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے، تو آپ لوگ مجھے بلیم نہیں کر سکتے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا یا یہ چیز ہے، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اسے ٹھیک طرح پڑھنے کی۔ تو پھر میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ آپ میں سے کافی لوگ ہوں گے جن کو میل کا لکھا اچھا لگتا ہوگا۔ میں ایسا بھی نہیں کہہ رہی کہ میل جو ہے وہ بالکل ہی وہ برا لکھتے ہیں، بہت بڑے بڑے رائٹر ہیں میل جو بہت اچھا لکھتے ہیں، جیسے جن کا ریاض ہے رکھیل، جن کا ناول ہے انہوں نے وہ اچھا لکھا ہوا ہے۔ لیکن جس طرح یہ والے رائٹر ہیں جیسے ایم فرحان، ان کو پہلے تو ایک تو املا کی بہت زیادہ مسٹیک ہے، دوسرا ناول میں کس کریکٹر کو کتنی عزت دینی ہے، کیا کرنا ہے۔ اب جہاں پر ماں باپ کی بات ہو رہی ہے وہاں پر ہم تم کا ورڈ یوز نہیں کر سکتے، تم کہہ کے مخاطب نہیں کر سکتے، اور اس ناول میں یہی کیا ہوا ہے کہ تم کہہ کے مخاطب کیا ہوا ہے۔ ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، کسی بڑے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ تم کہہ کے، یعنی کہ جہاں پہ عزت دینی ہے جیسے بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ ناول کی خوبصورتی ہوتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں۔ تو جب بھی یہاں پہ وہ تم کیا ورڈ آ رہا تھا تو میں آپ کر کے بول رہی تھی، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسرا، کافی سٹوری کیا تھی، مجھے کچھ خاص پسند نہیں آئی، مطلب کہ زوحان کے ساتھ اتنا برا ہوا، اس کے ماں باپ نے اتنا برا کیا، پھر جہاں پہ وہ حسن کے ساتھ کیا وہ بھی انہوں نے بس نارملی بتایا تھا، اس پہ ڈرگس کا الزام لگایا کہ وہ لڑکیاں سپلائی کرتا ہے، یہ وہ، یہاں تک کہ وہ جو لڑکی اسے پسند کرتی تھی مائرہ، اس نے اس پہ یقین نہیں کیا۔ وہ لڑکا 2 سال سے آپ لوگ کے گھر پہ رہ رہا ہے، اس کی کوئی مشکوک ایکٹیویٹی آپ لوگوں نے نہیں دیکھی، پھر بھی کسی دوسرے کے کہنے پہ آپ لوگ اسے اس طرح ذلیل کر رہے ہیں، اور لاسٹ پہ آ کر اس کی جو ماں ہے، اتنا اس پہ الزام لگانے کے بعد بھی وہ اتنے دھڑلے کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ
ابھی بھی تم چاہتے ہو کہ ہم تم سے معافی مانگے پھر تم بات کرو گے، یہ وہ ٹھیک ہے ماں باپ جو بھی ہے، لیکن جو الزام لگایا پیچھے جو بھی ماضی تھا وہ نہیں اتنا دکھایا گیا، لیکن پھر بھی مجھے سارا کچھ انکمپلیٹ سا عجیب سا ناول لگا، یا تو یہ میل رائٹر کا تھا اس وجہ سے مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آئی، مجھے نہیں پتا، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی برا لکھتا ہے اچھا لکھتا ہے، کسی کو میل کے لکھے زیادہ اچھے لگتے ہیں، کسی کو فیمیل کے لکھے زیادہ اچھے لگتے ہیں، لیکن مجھے زیادہ فیمیل کے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ میں کافی رائٹر فیمیل بھی ایسی ہیں جو اس طرح کا ہی لکھتی ہیں، اب ایسا بھی نہیں میں کہہ رہی کہ ساری فیمیل بھی بہت اچھا اور پرفیکٹ لکھتی ہیں، لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی ہوئی ہے، جو موسٹلی جو فیمیل ہوتی ہیں نا وہ اس چیز سے، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب جیسے اس رائٹر نے لکھا ہوا ہے کہ تم کہہ کے مخاطب کی، اور بھی کافی مسٹیک ہے، لیکن یہ ایسی چھوٹی چھوٹی جو مسٹیک ہوتی ہیں نا اس میں فیمیل جب رائٹر لکھتی ہیں نا تو وہ ان چیزوں کو کافی مد نظر رکھ کے تو اس حساب سے لکھتی ہیں، کس کریکٹر کو کتنی عزت دینی ہے اور کیسے مخاطب کرنا ہے، ایک میل کریکٹر کو کس طرح بیان کرنا ہے، ایک فیمیل کریکٹر کو کس طرح بیان کرنا ہے، وہ کافی سوچ سمجھ کے لکھتی ہیں، تو جذبات کو کس طرح لکھنا ہے، لفظوں میں کیسے بیان کرنا ہے، ساری یہ چیزیں خیر میں نے جتنے ناول پڑھ چکے ہیں تو اتنا، کیونکہ جو کافی چیزیں پڑھ چکا ہوتا ہے وہ اتنا مشورہ تو دے ہی سکتا ہے، تو میں بھی بس یہ اپنے ہی میں نے یہ ناول پڑھ کے جو مجھے جیسا فیل ہوا ہے وہ میں بیان کر رہی ہوں، آگے آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے، اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے یہ آپ لوگوں کی پسند ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں سوچ رہی ہوں نیکسٹ ناول میں یا تو ایج ڈفرینس لے کے آؤں گی یا وانی بیس لے کے آؤں گی، کیونکہ کافی دیر ہو گیا ہے میں نے یہ دونوں ناول نہیں کیے، تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ ناول کیسا لگا، تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔